ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وأنا على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ جل جلالہ و امن والوں نے بہت ہی برکت والے دن، بہت ہی برکت والے مہینے اور بہت ساری برکتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے پر نازل کر رکھی ہے، عطا فرما رکھی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے۔ اللہ جل جلالہ نے آسمان اور زمین کے جب بنایا اس وقت سے ہفتہ 7 دن کا رکھا اور سال 12 مہینے کا رکھا۔ ان 12 مہینوں میں ایک مہینہ ایسا رکھا کہ جو پورا سراپا برکت ہے اور وہ رمضان ہے جو آج کل چل رہا ہے۔ یہ نہیں کہ آج ہی اس میں برکت آئی، جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا اسی وقت سے اس میں برکت ہے۔ اور اسی طریقے سے جمعہ کا جو دن ہے، اس جمعہ کے دن میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری برکتیں رکھی ہیں۔ آج جمعہ کے دن کی کیا فضیلت ہے، مختصر سے وقت میں آپ حضرات کے سامنے اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ رمضان کی فضیلتیں اور برکتیں تو بارہا سنتے رہ رہے ہیں اور سنتے رہتے ہیں اور سنتے رہیں گے بھی آگے، لیکن یہ جمعہ کا جو دن ہے اس کی فضیلتیں اللہ جل جلالہ و امن والوں نے ہر نبی کو اختیار دیا ہے اور ان سے پوچھا کہ تمہاری امت کے لیے، تمہاری قوم کے لیے کون سا دن مبارک بنا دیا جائے، تم جو کہو گے وہ دن تمہارے لیے مبارک بنا دیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ موسیٰ، کون سے دن کو تم اپنے لیے مبارک بنانا چاہتے ہو، برکت والی بنا دینا چاہتے ہو، وہ دن تمہارے لیے، تمہاری امت کے لیے برکتی بنا دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا اور یہ کہا کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے پوری کائنات جو بنائی ہے، یہ پوری کائنات اللہ تبارک و تعالیٰ نے 6 دن میں بنائی۔ سوال پیدا ہوگا آپ کو کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ تو 1 سیکنڈ میں بنا سکتے ہیں، تو 6 دن کیوں لگائی؟ لیکن اس کی ایک حکمت ہے، وہ کسی وقت ابھی نہیں، تو 6 دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔
اتوار کو شروع کیا، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، اور جمعہ کو فنش ہو گیا۔ سب سے اخیر میں حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن اور عصر کی نماز کے بعد کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ یہ تفصیلات ہیں، حدیثوں میں بھی آتی ہے، اگر کبھی موقع ہوا تو یہ تفصیلات بھی بتائیں گے، لیکن اب یہ صرف اتنا بتانا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ اللہ جل جلالہ نے ساری دنیا کو پیدا کرنے کے بعد جمعہ کو فارغ ہوئے اور سنیچر سیٹرڈے کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرام کیا۔ اس وجہ سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ سنیچر کا دن، سیٹرڈے کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے لیے مبارک بنا دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنیچر کے دن کو بنو اسرائیل کے لیے، یہودیوں کے لیے مبارک بنا دیا۔ اور اس میں تب زیادہ مزہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ اس سیٹرڈے کے دن میں وہ اس کو کتنا احترام کرتے ہیں، کتنا اس کو مانتے ہیں، کتنی عزت کرتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں، آپ حضرات جانتے ہوں گے۔ لیکن سب سے زیادہ جو افسوس اور ندامت ہے وہ ہم لوگوں کے اوپر ہے کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے کتنا برکتی دین ہم کو عطا کیا، لیکن اس کے باوجود اس دین کی کوئی قدر و قیمت ہمارے دلوں میں نہیں۔ بزرگوں اور دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ختم ہوا اور یہ سیٹرڈے ان کے لیے مبارک قرار دے دیا گیا، اس میں ان کے لیے عبادت کرنا ہے وغیرہ جو کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا کہ آپ کو بھی اختیار ہے، آپ اپنے لیے جون سا دین پسند کریں گے وہ دن آپ کے لیے مبارک بنا دیا جائے گا، ہالیڈے بنا دیا جائے گا، اور آپ کے لیے وہ دن مبارک ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم نے غور اور فکر کیا، اور غور اور فکر کرنے کے بعد کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق، پوری دنیا کے سورج، چاند، آسمان، زمین، سب کی تخلیق اتوار کے دن سے شروع کی ہے۔ اس لیے ہمیں اسی دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ لینا چاہے کہ اتوار کا دن ہمیں مبارک بنا دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتوار کا دن ان کے لیے مبارک بنا دیا گیا۔ بزرگوں اور دوستو، ان لوگوں کی حکومت کے لیے آپ نے سنا ہوگا کہ ان کی حکومت میں سورج غروب ہی نہیں ہوتا تھا۔ اس وجہ سے پوری دنیا میں اتوار کے دن کی جو اہمیت ہے وہ اس وجہ سے شروع ہو گئی، اور آج وہی اہمیت کو ایسے ہم دیکھ رہے ہیں گویا کہ سب اسی دن کو سب سے زیادہ بڑا دن اور اسی دن کو ہالیڈے یا اسی دن کو بہت مبارک مان رہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا کہ ہم ہر نبی کو اختیار دیتے آئے ہیں کہ وہ جون سا دن پسند کرے اس کے لیے، اس کی امت کے لیے وہ دن ہم مبارک بنا دیتے ہیں۔ آپ غور کر کے سوچ کر کے آپ بتائیے جون سا دن آپ مبارک بتلائیں گے
ہم اسی دن کو تمہارے لیے مبارک کر دیں گے۔ بزرگ اور دوستو، یہ تو ایک دین کا مسئلہ ہے، لیکن ان کے علاوہ حدیث کے ذخائر سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے علاوہ بھی بہت سی مرتبہ اس قسم کا اختیار اور اس قسم کی چیزیں پوچھی گئی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی ٹھیک، مناسب، بلکہ صحیح جواب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، نماز ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 گلاس پیش کیے گئے۔ ایک گلاس میں دودھ، دوسرے گلاس میں شراب، اور تیسرے گلاس میں شہد۔ کہا کہ جو پسند آئے لیجئے۔ اگر ہمارے جیسے کو سامنے اگر پیش کر دیا جائے تو ہمیں کیا پسند آئے گا، آپ جانتے ہی ہیں، آنکھیں بند کر کے لینا شروع کر دیں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کے گلاس کو اختیار کیا اور دودھ پی لیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام وہی موجود تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بہت ہی مبارکبادی دی کہ بہت اچھا کیا کہ آپ نے دودھ کو اختیار کیا، کہ دودھ ہی کے اوپر تو ساری دنیا کی سب کی پیدائش، سب کی زندگی ہے۔ اگر اس وقت آپ شراب کے پیالے کو اختیار کر لیتے تو یہ آپ کی پوری امت شراب کے نشے میں دھت ہو جاتی، بہہ جاتی۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب کیا، پسند کیا، اللہ جل جلالہ نے پہلے ہی سے اس کو پسندیدہ اور اس کو اچھا رکھا تھا۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پوچھا گیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے جمعہ کے دن اور جمعہ کے دن میں بھی عصر کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش پوری کی ہے۔ جمعہ کے دن، دوسری جمعہ کو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں داخل کیا ہے، اور جمعہ ہی کے دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر بھی نکالا ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کو پسند کیا کہ میرے لیے جمعہ کا دن منتخب کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے اس جمعہ کے دن کو مبارک بنا دیا گیا، منتخب کیا گیا، پسند کیا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ ایک یہودی بہت بڑا عالم کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑا عالم کے متعلق نقل کیا جاتا ہے کہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ امیر المومنین، قرآن پاک میں تمہارے پاس قرآن پاک میں ایک آیت ہے، بڑی شاندار آیت ہے، بڑی اونچی آیت ہے، بڑی مبارک آیت ہے۔ اگر وہ آیت ہم لوگوں کے پاس، یہودیوں کے پاس، ہم لوگوں کے پاس ہوتی
تو جس دن وہ آیت اتری اس دن کو ہم عید کا دن اعلان کرتے ہیں، اتنی عمدہ آیت ہے وہ۔ یہودی نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اور وہ آیت کون سی؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ مسلمانوں کے لیے بہت نعمت کی یہ آیت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم عید کی بات کرتے ہو، کہاں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کس وقت نازل ہوئی، وہ وقت کون سا تھا، وہ سارا مجھے یاد ہے، وہ سب عید ہی عید تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی عرفہ کے دن، اور عرفہ کا دن پورے سال میں عید کا دن ہوتا ہے، اور عرفہ کا دن تھا وہ جمعہ کا دن تھا، اور وہ جمعہ کے دن نازل ہوئی، عرفہ کے میدان میں نازل ہوئی۔ اس لیے ہم کو عید منانے کی یا ہم کو عید برتانے کی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی سے اس کو عید کے دن اتارا ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں، اور اسی وجہ سے پوری شریعت میں یعنی تمام اماموں کے نزدیک ظہر کی جگہ پر 4 رکعت ظہر کی ہے، لیکن پڑھی جائے گی جمعہ کی 2 رکعت، اور جمعہ کے لیے جو شرائط وغیرہ ہیں سب کے نزدیک ہے، کسی کے نزدیک کوئی شرط ہے، کسی کے نزدیک کوئی شرط ہے۔ اب ان ساری شرطوں میں ہمیں نہیں جانا۔ اللہ جل جلالہ و امن والہ نے یہ دن ہمارے لیے مبارک بنایا ہے، اس وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن زینت اختیار کرنی چاہیے، اور کیا ہے، غسل کرنا چاہیے، بال کٹوانا چاہیے، ناخن کٹوانا چاہیے، یہ ساری چیزیں جو بدن کے ساتھ زینت والی ہے اس کو کرنا چاہیے، اور اس کو کر کے مسجد میں داخل ہونا۔ من اتى الجمعۃ فلیغتسل، حدیث پاک میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جمعہ کے دن اس وقت مسجد میں داخل ہونے کے دروازے کے پاس، اگر وہ دروازے کے پاس سے آتے ہیں تو وہ دروازے اس دروازے سے آتے ہیں، اس دروازے سے کے پاس ایک فرشتہ بیٹھا ہوا ہے، اور جو بھی آ رہا ہے اس کا وہ نام لکھتا ہے۔ آپ حضرات کا سب کا نام لکھا گیا ہے، اور کب تک لکھتا رہتا ہے؟ جب امام خطبہ کے لیے آ کر ممبر پر بیٹھ جائے۔ جب خطبہ کے لیے آ کر وہ امام بیٹھ گیا تو وہ اپنا دفتر کو بند کر کے آ کر وہ بھی خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جائے گا۔ تو بزرگوں اور دوستوں، بڑی سرکار میں اللہ جل جلالہ و امن والوں کے دربار میں کون ایسا نالائق ہے کہ وہ اپنا نام پیش کرنا پسند نہیں کرتا؟ یہی فرشتے جو بھی لکھ رہے ہیں وہ یہاں سے نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جائیں گے، اور جا کر یہ ساری لسٹ پیش کریں گے کہ یہ جمعہ کی نماز میں آیا تھا، یہ نماز میں آیا تھا، یہ نماز میں آیا تھا، یہ نماز میں آیا تھا۔ اور ان کے علاوہ فضیلتیں تو آپ نے بہت ساری سنی ہے۔ زوال کے بعد جو پہلے آئے گا اس کو 1 اونٹ کی قربانی کرنے کا ثواب۔ اب 1 اونٹ کی قربانی کرنے میں کتنے پیسے خرچ ہوتے ہیں وہ آپ جانتے ہیں۔ اس سے دوسرے درجے پر آئے گا تو گائے کی، تیسرے درجے پر آئے گا تو بکری کی، اس طریقے سے ساری حدیثیں موجود ہیں۔ تو بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دن ہمارے لیے مبارک بتایا، اور اس مبارک میں جیسے میں نے ابھی بتایا کہ دیکھو کتنی فضیلتیں رکھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لیکن اس میں ہماری طرف سے جو کوتاہیاں ہو رہی ہے
اس کوتاہیوں کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ مسجد میں آتے بھی ہیں ہم لوگ، لیکن جب تک تکبیر نہ ہو وہاں تک کونے میں ادھر ادھر جا کر بیٹھے رہتے ہیں۔ کہیں ہمارا نام لکھا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمارا نام پہنچ گیا تو کیا ہوگا؟ بہت سارے حضرات آتے ہیں، جمعہ کی نماز بھی پڑھتے ہیں اور بڑی فضیلت والی نماز ہے۔ اگر کسی آدمی نے بغیر عذر کے، عذر ہے تو ٹھیک ہے، بیمار ہے اور ہے، اگر بغیر عذر کے جمعہ کی نماز سستی میں چھوڑی تو اس کے دل پر کیا ہے، ایک مہر لگا دی جاتی ہے، اور پھر اس صورت میں اگر دوسری مرتبہ تیسری مرتبہ ہو تو پھر ٹھپا لگ جاتا ہے کہ اب گیا کام سے ہی۔ جمعہ کی نماز کی بھی ہمارے اندر قدر و قیمت نہیں ہے۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ وہ خود مبارک بنایا، اور رمضان کے مہینے کے ساتھ ساتھ یہ جو جمعہ کا دن ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور برکت رکھی ہے۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن برکت والا دن ہے۔ اس وجہ سے اس دن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کثرت سے درود بھیجا جائے۔ جمعہ کے دن اور جمعہ کی شب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اللہ جل جلالہ نے اب جمعہ کا دن ہمیں دیا، یہ جمعہ کا دن ہمارے لیے مبارک ہے، لیکن اب ان لوگوں کے ساتھ رہ کر ہمارے دماغوں میں بھی خرابی آنی شروع ہو گئی، کہا کہ نہیں جمعہ کی چھٹی نہیں ہونی چاہیے، اتوار کی چھٹی ہونی چاہیے، شنیوار کی چھٹی ہونی چاہیے۔ اللہ جل جلالہ نے جو مبارک چیزیں ہمیں عطا فرمائی ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے بہت اونچی ہے، اس وجہ سے اس دن کا اہتمام کرنا چاہیے، قدر کرنی چاہیے، اور جس طریقے سے بھی اس کی قدر ہوتی ہو اس طریقے سے قدر کرنی چاہیے۔ اللہ جل جلالہ و امن والہ ہمیں صحیح قدر کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے، اور جو کچھ ہم سے کوتاہیاں غلطیاں ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرمائے، مغفرت فرمائے، اور ہمیں خیر اور برکت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔